अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज हम कुछ बात करेंगे वफाकी हुकूमत में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से। कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाक का हिस्सा बनने जा रही है। कुछ नई वजारतें भी मिल सकती हैं। वो कितनी वजारतें हो सकती हैं और कौन कौन सी वजारतें हो सकती हैं? इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके दरमियान होने वाली जो मुलाकात थी, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी शामिल थे, कुछ चीज़ों पर तबादला ख्याल भी किया गया और यहाँ तक भी कहा गया कि कौन कौन से सूबों में गवर्नर किस तरह से हो सकते हैं। और जिसके नतीजे में हमने देखा कि कल पंजाब के गवर्नर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सरदार सलीम हैदर साहब को बनाया गया और खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा फैसल करीम कुंडी साहब को जो है खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर बनाया। एक तरफ पर ये फैसले किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब पर ज़राए ने यह खबर दी है, ज़राए का ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी ज़्यादा सराहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, बल्कि उन्हें भी दावत दी है कि आप भी वफाक में शामिल हो जाएं। इससे पहले पीएम की हुकूमत में वो वज़ीर ख़ारजा रह चुके हुए थे। अब देखना यह है कि उन्हें अगर दावत दी जा रही है तो वो किस वजारत के लिए दी जा रही है और कौन सा अहम मनसब उन्हें दिया जा सकता है। दूसरी तरफ पे कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि फजलुर रहमान साहब जो कि उम्मीद लगाए बैठे थे कि आखिर कहीं ना कहीं उन्हें कोई जगह मिल सकती है, आज उनकी उम्मीदें जो हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि आज उनकी मर्ज़ी का गवर्नर जो है KPA में नहीं लगाया गया। वहाँ पर फैसल करीम कुंडी साहब आ चुके हुए हैं। इससे पहले जो गवर्नर थे वो उनके समधी थे। तहरीक का ऐलान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कर दिया कि गवर्नमेंट के खिलाफ एक एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने भी कहा था अब वो तहरीक किस तरह से चलेगी, क्या वो कोई अलायंस कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये तो हमारे पैनलिस्ट बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद उशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, हालात ठीक हो ना हो, मुआशी तौर पर अगर देखा जाए तो अगर मुआशरत में अगर तब्दीली नज़र नहीं आती है, लेकिन वफाकी हुकूमत में कुछ चेंजिंग्स होने जा रही हैं, ज़राए कुछ खबरें बता रहे हैं, क्या इतलात हैं, कितनी वजारतें मिल सकती हैं और क्या तब्दीलियाँ जो हैं वो मुतवक्को हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा। देखें, ये कोलिशन गवर्नमेंट है जी। ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर ये हुकूमत बनाई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का उस वक्त यही था कि हम सिर्फ आइनी ओहदे लेंगे और हुकूमत में कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन किसी टाइम को वक्त आएगा तो फिर उस पर फैसला किया जाएगा। अब आइनी ओहदों का मामला आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब तक सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब बने, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बने। अब उसके बाद दो हमारे जो गवर्नर्स हैं KP और पंजाब, ये पीपल्स पार्टी ने अपने गवर्नर वहाँ पे तैनात कर दिए हैं। अब उसके बाद आ जाता है कि क्या काबीना में पीपल्स पार्टी शामिल होने जा रही है? जी बिल्कुल जा रही है। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को जिस किस्म के मसाइल का सामना है, मुआशी भी और सियासी भी, उसके अंदर सिर्फ कोई एक पार्टी वो सारा बोझ उठाने के काबिल नहीं है। इन सबको मिल के ये बोझ उठाना पड़ेगा, सबको मिल के इन मसाइल को हल करना पड़ेगा। अब जिस दिन इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया, उसके ऊपर बड़ी बहस हुई कि उनको डिप्टी वज़ीर आज़म क्यों बनाया गया है, क्यों उनको वजारत ख़ारजा के साथ योदा दिया गया, वजारत ख़जाना में उनका इंटरेस्ट, बड़ी उस पर बहस हुई। लेकिन अब थोड़े से इशारे मिलने शुरू हुए कि अगर कल को पीपल्स पार्टी आ जाती है काबीना के अंदर तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ज़ाहिर है आपको ऐसी वजारत देंगे जो उनके, क्योंकि वो पार्टी सरबराह के तौर पर आ रहे हैं, जो उनके शायान शान हो, उसके लिए आपके पास सिर्फ एक वजारत ख़ारजा रह जाती है। आपको लगता है कि उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा? अगर वो आएंगे कैबिनेट के अंदर तो मुझे कभी इम्कान इस चीज़ का नज़र आ रहा है कि उनको वजारत ख़ारजा दी जाएगी और इसहाक डार साहब जो है वो बहसीत है डिप्टी वज़ीर आज़म, या शायद उन्हें साथ कोई और ज़िम्मेदारी दे के तो पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया जाए। अभी तक टोटल 8 वजारतों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि 8 वजारतें पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उन्होंने, अगर कोलिशन गवर्नमेंट में है, उनका ये तो नहीं हो सकता कि आप दामन झाड़ के साइड पे हो जाए। बज़ाहिर तो यही है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी बेनिफिशरी है इस पूरे सिस्टम के अंदर। अगर कल को खुदा न खासा असम्बलियों के अंदर कोई अल्लाह ना करे कोई गैर आइनी ऐसा काम हो जाता है, असम्बलियाँ टूट जाती हैं, जो कि इम्कान नहीं है, या हुकूमतों में रद्दोबदल होता है, तब्दीली होती है, तो आइनी ओहदे वो वाले हैं कि जिनको नहीं ना छेड़ा जा सकता है, ना रद्दोबदल की जा सकती है, ना सदर पाकिस्तान को हटा सकते हैं आप, ना चेयरमैन सेनेट को इस तरह हटा सकते हैं, ना गवर्नर्स हैं वो भी अपनी जगह मौजूद रहे। लिहाजा पूरे सिस्टम के अंदर अगर कोई मजबूत या बेनिफिशरी
वो मुझे सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नज़र आ रही है। ठीक है नौशाद साहब, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिस्कस किया जा रहा है, इससे पहले हमने देखा था जब पीडीएम का वजूद आया था तब भी बहुत सेफ साइड रख कर मूव्स की गई थी पॉलिटिकली। अब भी हम देख रहे हैं कि जिस तरफ आज़म साहब इशारा कर रहे हैं कि एक अकेला बर्डन जो है वो एक पार्टी के ऊपर नहीं डाला जा सकता, या इस वक्त जो हालात हैं उनको ठीक नहीं किया जा सकता, चाहे वो सियासी हों या मईशत के हवाले से हों। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस पोजीशन पर है कितनी वजारतें हो सकती हैं, और जिस तरफ पर आज़म साहब इशारा कर रहे हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने भी तारीफ़ की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कि आप जब तक वज़ीर ख़ारजा रहे बड़ा अच्छा काम आपने किया है, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर उन्हें ये कलमदान दिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत ने जब अन्ना ने हुकूमत संभाला था जी, उसके बाद आपने देखा कि जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना है वो बड़ी महदूद रही। वो उस तरह की काबीना नहीं थी जैसी हम माजी में देखते रहे हैं। तो कुछ गुंजाइश वहाँ पर पहले रखी गई थी और वो यकीनन ये 6-8 वजारतों की गुंजाइश मौजूद है जी। मकसद उसका यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब चाहेगी, अब चाहने में एक मामला तो ये हो सकता है कि कमिटमेंट अगर आइनी ओहदों के ऊपर प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट, जिस तरह अभी गवर्नरों की जैसे ही तकर्री हुई है उसके फ़ौरन बाद ये खबर आ गई है। लेकिन इस खबर के साथ एक जो मामला है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो निजकारी के मामले में एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती है। बिल्कुल। अब दो सूरतें हो सकती हैं इस मामले के अंदर जो इस वक्त हमारे सामने नज़र आ रहा है कि पहली बात तो ये है कि या तो ये है कि इस मामले में थोड़ा ताक़त तो लाएगा, क्योंकि निजकारी का प्रोसेस शुरू होना ही होना है, वो हमारी मजबूरी है। जो 1-2 इदारे उनका काम ऑलमोस्ट ख़ास तौर पर PIA का काम तकरीबन मुकम्मल आखिरी मराहिल के अंदर है। एक सूरत ये हो सकती है कि वो उसके बाद करें, लेकिन अगर उससे पहले करते हैं तो फिर मुझे ये लगता है कि फिर जो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि निजकारी के अमल को वो अपने अंदाज से या उनकी जो तजावीज़ आ रही हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, वो उसकी तरफ लेकर जाएं, जिसके लिए वो काबीना का हिस्सा बने। ये बात दुरुस्त है जॉय साहब की कि बिलावल भुट्टो चूँकि पार्टी के सदर है, इस वक्त मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी है जी। और उसके जो पार्टी सदर होने की हैसियत से उन्हें यकीनन अहम वजारत दी जाएगी। और जो अहम वजारतें हैं उसमें यकीनन ये ख़जाना है, वजारत ख़ारजा है, दाखिला है। बिल्कुल। चॉइस हम मुस्कुरा दिए हैं दाखिला के ऊपर। मैंने भी एकदम से आपको देखा कि जनाब वजारत दाखिला के ऊपर क्या फैसला करने जा रहे हैं। ये कोट अनकोट रख लीजिए, मैं आज आपको किसी वजह से कह रहा हूँ कि वजारत दाखिला भी बड़ी अहम है और सियासतदान हमेशा ये चाहेंगे कि ये कलमदान कि जो घुसपैठिए हैं वो उनको वो जो है ना वापस भेज दें कहीं पे। अच्छा, ठीक। ये उनकी ख्वाहिश और कोशिश रहेगी। ये डिप्टी वज़ीर आज़म के ऊपर भी ये बात क्लियर हो गई है, क्योंकि मखसूस हलकों के अंदर ये सुनने में आ रहा है कि ये बात अब बाहर आ चुकी है कि वहाँ किसी और को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने की बात की तो फटाफट जो जमाते हैं उन्होंने फटाफट वो जगह फिल कर ली है। आपकी कुर्सी पे आप बैठी होंगी तो कोई और बैठ ही नहीं सकेगा। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा? नहीं, मैं तो ये बात नहीं कर रहा, ख्वाहिश अपनी जगह रहती है। मतवक्को जो डिप्टी वज़ीर आज़म थे वो किसी स्कैंडल में फंस रहे हैं? नहीं, मैं जो मतवक्को थे आप देख ही रहे हैं कि फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फंसते कि नहीं फंसते ये उनकी जो अहलियत है उस पर ये डिपेंड करता है। तो देखिए बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इस कोalition का हिस्सा बनकर जब उन्होंने अपना हाथ दिया था मुस्लिम लीग नून के हाथ में, और जब ये दोनों टहलते टहलते प्यार मोहब्बत के साथ ये हुकूमत बना रहे थे, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि आप चाहे आईनी ओहदे लें या आप काबीना का हिस्सा बने। इसका अच्छा बुरा जो है उसका खुमियाजा आप दोनों को ही भुगतना है। ये नहीं हो सकता, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है बहरहाल कि आप सिर्फ आईनी पोजीशन ले लेंगे तो कल को लोग ये समझेंगे। ये कोशिश PDM के बाद की गई थी, आपने देखा था इलेक्शन में इस चीज़ को कैश कराने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। सो मैं ये समझता हूँ कि इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हुकूमत बनाई है, आप उसका हिस्सा हैं, आप उसका फॉलो आउट भी लेंगे, आप उसका क्रेडिट भी लेंगे, मिलजुल कर काम करें। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ अगरचे के तकरीबन तमाम माँ सिवाय मौलाना फजलुर रहमान साहब के बाकी तो तकरीबन तमाम सियासी जमातें किसी न किसी जगह हुक्मरान जमात के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान को भी थोड़ा सा हिस्सा दे देते तो शायद ये जो आपके और मेरे दिल में परेशानी या कहीं हम ये सोच रहे होते हैं कि कोई ये जो कोई अलायंस बन सकता है, कोई मूवमेंट चल सकती है, वो उसकी भी गुंजाइश शायद मैं रखूं। ठीक हो गया। तो आज़म साहब, हम अलायंस की अगर बात कर रहे हैं, हमने देखा था कि इससे पहले जब PDM का वजूद आना था, उसको बनाना था, तो फजलुर रहमान साहब को बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई थी
اور انہی کے ذریعے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا بھی کیا گیا تھا. لندن سے رابطے بھی انہی کے ساتھ سابق وزیر اعظم کیا کرتے تھے. آج فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے. ان کی آخری امید شاید جو تھی وہ تھی کہ شاید گورنر KPK جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق یا کہیں سے ہو سکتا ہے, وہاں پہ بھی وہ نظر نہیں آیا. تو اس وقت فضل الرحمان صاحب کی آپ الائنس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور جس تحریک کے حوالے سے JUIF نے ذکر کیا ہوا ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوئی تو زیادتی ہے. جی, جب PDM کی گورنمنٹ بننی تھی, اس سے پہلے جب PDM بنائی گئی, PDM کے سربراہ تو مولانا صاحب تھے, جنہوں نے تمام پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا, جنہوں نے ان تمام پارٹیوں کو اقتدار کے راستے کے اوپر ڈالا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کی, ایک پلان پورا ان کو وہ تیار کروا کے دیا. اب جب مولانا صاحب کی اپنی باری آئی تو ان سب نے مولانا صاحب سے منہ پھیر لیا. اب مولانا صاحب اگر آج کہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اظہار کر رہے ہیں الیکشن کے اوپر بھی اور حکومت بننے پہ بھی, وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں یہ خرید و فروخت ہوئی ہے اور خرید و فروخت کر کے اسمبلیاں بنائی گئی ہیں. آج اگر وہ اتنا غصے میں نظر آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جائز ہے, کیونکہ ان کو کم از کم کچھ تو ان کا احترام رہنا چاہیے تھا. اگر آپ کے پاس ایک ایسا بندہ جو آپ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکتا ہے, آپ اسی کے ساتھ اتنی بے اتنائی برتیں گے تو ظاہر ہے پھر تو وہ احتجاج میں جائے گا. اب آپ گورنرشپ کی بات کر رہی ہیں, میرا خیال ہے گورنرشپ بہت چھوٹی چیز ہے, یہ گورنرشپ سے زیادہ بڑا معاملہ ہے. اگر مولانا صاحب گورنرشپ میں انٹرسٹڈ ہوتے تو زرداری صاحب بڑے فراخ دل آدمی ہیں. آصف علی زرداری صاحب آپ کو یاد ہے ماضی میں بھی انہوں نے مولانا صاحب کو ہمیشہ اکوموڈیٹ کیا, اور اگر مولانا صاحب کی یہ خواہش ہوتی تو آصف علی زرداری صاحب نے گورنرشپ پہ کوئی دوسری رائے نہیں انہوں نے دے دینی تھی. میرا خیال ہے یہ اس سے زیادہ بڑا معاملہ ہے. مولانا صاحب کا جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اندر جس طرح لوگ پہنچے ہیں, جو فارم 45-47 کی لڑائی ہے مولانا, یا جو آئین کی لڑائی ہے, مولانا صاحب اس پہ کھڑے ہیں. اور اس وقت مولانا صاحب پیچھے ہٹنے کو ہمیں تو تیار نظر نہیں آ رہے. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ تحریک میں کس طرح جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ایک اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن لیے ہوئے ہیں نا, وہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے, نہ وہ PTI اور اچکزئی صاحب کے ساتھ ہے, نہ وہ حکومت کے ساتھ ہے, وہ اپنی ایک پوزیشن لے کے کھڑے ہیں. اسی طرح جماعت اسلامی ہے, اس کی بھی اپنی ایک پوزیشن ہے. بے شک پارلیمنٹ کے اندر ان کی اس طرح نمائندگی نہیں ہے, لیکن ان کی بھی ایک, ان دونوں کو, جماعت اسلامی اور مولانا صاحب, ان دونوں کی ایک اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے پاس سٹریٹ پار ہے. آپ سٹریٹ پار جس بندے کے پاس ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے اگنور, کیونکہ اگر وہ سڑکوں پہ آتا ہے تو سب سے زیادہ مسائل آپ کے لیے وہ کھڑے کر سکتا ہے. اور مولانا صاحب کا ٹریک ریکارڈ ماضی کا ہے, وہ آتے ہیں جب تو ان کی ڈنڈا بردار فورس ساتھ ہوتی ہے اور وہ شہر بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, سڑکیں بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو لہٰذا ان کو میرا خیال ہے کسی نہ کسی لیول پہ, کسی نہ کسی جگہ پہ ان کے ساتھ میرا رابطے ہو رہے ہوں گے, یا کوشش کی جا رہی ہوگی کہ مولانا صاحب جو جس ڈگر پہ جا رہے ہیں نا اس سے ان کو روکا جا سکے. نشاط صاحب, اعظم صاحب نے بتا دیا کہ اگر وہ سڑکوں پہ آ جائیں تو اتنی پاور رکھتے ہیں, ان کے پاس اتنی ان کی ہے کیپیسٹی کہ وہ لا سکتے ہیں لوگوں کو. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے یا جس طرح سے ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ نواز صاحب کے لیے بھی تو وہ بہت قابل احترام رہے ہیں نا, کیونکہ ان کے ذریعے وہ رابطے کرتے رہے, اور جیسے زرداری صاحب کا ذکر کیا گیا کہ وہ کافی فراخ دل ہیں اس معاملے میں. تو یہ جس سٹوری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اعظم صاحب, وہ سٹوری کیا ہے, کیوں ناراض کیا گیا ہے, یا ان کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی؟ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کوئی دونوں پارٹیز کے کچھ پریشر سے اندرونی طور کے اوپر جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے, نون لیگ کے, یا کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کے لیے اپنے بلبوتے پہ کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ متحدہ قومی موومنٹ ہے یا دوسری دیگر جماعتیں ہیں, GDA ہے یا کوئی اور جماعت ہے, جب وہ کوئی کچھ نشستیں اپنی لے گی, جس طرح بھی لے گی, اب اس بحث میں پڑے بغیر, چاہے اس میں 47 فارم ہے, 45 ہے, یا کوئی غنڈہ گردی ہے, یا کچھ بھی ہے, جو بھی معاملات ہیں, لیکن جب وہ سیٹ سیکیور کر لے گی تو کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ اس کے جو قد اپنا وہ دکھائے گی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا, یا اس کے مطابق بات کی جائے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اسمبلی سے باہر ہوں تو آپ کو کوئی ایسی گنجائش بنا کر دی جائے کہ آپ جو ہے نا آپ کو اسی حساب سے بات کی جائے. یہ بات درست ہے چوئی صاحب کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس مدرسے کے طالب علم ہیں, ان کے پاس ایک سٹریٹ پار ہے, ان کی فالوئنگ بھی ہے مخصوص جگہوں کے اوپر.
پورے پاکستان میں مطلب آپ کچھ جگہوں کو اگر نکال دیں پنجاب یا اس طرح کے ایریاز، لیکن بلوچستان ایون انٹیریئر سندھ بالکل وہاں پر اور کے پی کے اندر وہ ان کی پراپر اپنی ایک جگہ ہے، ان کو لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں اور وہ اسمبلیوں میں آتے بھی رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے، دیکھیے دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ جو مولانا صاحب کا پروٹیسٹ ہے نا، جی مولانا صاحب کا پروٹیسٹ ہے کے پی کے الیکشنز کے اوپر، بلوچستان الیکشنز کے اوپر۔ مولانا صاحب نے پنجاب میں الیکشن نہیں لڑا، بالکل سندھ میں ان کو کچھ پرابلم ضرور ہے، لیکن چونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ بڑے کشادہ دل بھی ہیں، فراخ دل بھی ہیں، پھر مفاہمت کے بادشاہ بھی ہیں، تو اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا تو وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ چیزیں طے کر سکتے ہیں۔ سو اب جب کے پی کے کا معاملہ آئے گا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ان کا جو یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سی ایم کے پی کے ہیں وہ ان کے مقابلے پہ انتخاب لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم بات ہے، یہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ تو ان کی پریزنس کے اندر مولانا صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی الائنس کا حصہ بن کر یا اپنی اسٹرگل نہیں کر سکتے فی الوقت جو پوزیشن ہے ابھی تک، اگرچہ کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے پاس گئی ہے، چل کر ان سے بات بھی کی ہے، انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، لیکن میرے آخری اطلاع جو ان کے ذرائع سے مجھے یہ پتا چلا کہ مولانا نے سختی سے منع کر دیا اپنے لوگوں کو، اپنے جو ان کے اکابرین ہیں جو ان کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ کی پی ٹی آئی کے کسی وفد سے بات نہیں کریں گے، اور اس کی انہوں نے وجہ یہ دی ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کے وفد آتے ہیں ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہوتا نہیں ہے، یعنی وہ کوئی بات ڈن کر نہیں سکتے، تو ایسے اپنا نہ وقت ضائع نہ کریں نہ ہمارا وقت ضائع، ہم اکیلے انڈیپینڈنٹ موو چلائیں گے جو بھی چلائیں گے۔ اب یہ جو انڈیپینڈنٹ موو چلانے والی جو موو ہے نا، یہ بڑی اہم ہے سیاست میں۔ میں نے ابھی آپ کو ایک اشارہ دیا ہے، بالکل دیا، ٹھیک ہے، تو سیاستدان بھی سیاست کرنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے اچھے طریقے سے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ، وہ کس حد تک رہی ہے اور وہ کتنی دہائیوں پر محیط ہے۔ بالکل ایسا ہے، مولانا فضل الرحمان سب کچھ کرتے ہیں، وہ سڑک بند کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ڈنڈا بردار ان کے ہوتے ہیں لیکن ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا اس کے اندر وہ یہ دعویٰ کرتے رہے، وہ غیر جمہوری طریقہ آپٹ نہیں کرتے، ٹھیک۔ اب اس سچویشن کے اندر جب آپ غیر جمہوری طریقہ آپٹ نہ کریں اور آپ احتجاج بھی کریں تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اس کی ایک وقت آنے پر اس کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ممکن کہ کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کو انتخاب جتوائے کسی طریقے سے اور وہ جتوانے کے بعد کوئی اس کی سپورٹ دے۔ پہلے ہو سکتا تھا، الیکشن سے پہلے یہ ممکن تھا کہ آپ کہیں ایڈجسٹمنٹس کریں تو کوئی رزلٹ لے لیں، اور باقی یہ جو دوسرا معاملہ جس کی طرف میں بار بار انڈیکیشن دے رہا ہوں کہ سیاستدان جو ہیں جب حکومت بن گئی ہے، آپ کی آئینی عہدے فل ہو چکے ہیں، آپ کی کابینہ موجود ہے، اسمبلیاں موجود ہیں، تو سیاستدان اب ریزلٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم اگر احتجاج کی بات کر رہے ہیں تو اعظم چودھری صاحب ایک احتجاج پاکستان تحریک انصاف بھی کرنے جا رہی ہے، اندرونی اختلافات بھی ان کے سب کے سامنے ہیں، کیونکہ اگر ایک بندہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو دوسرا بندہ جو ہے اسے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتا ہے، تو یہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے فیوچر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ احتجاجی کال دے دیتے ہیں اور جس طرح سے اچک زئی صاحب اور یہ تمام لوگوں کے رابطے بحال ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، میں نے ایک کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں نشاط صاحب سے پہلے۔ نشاط صاحب، مجھے پتا تھا کہ چودھری صاحب نے جو ہے نا، چودھری صاحب اب اس نہیں بڑا سادہ سا سوال ہے میرا، کیا مولانا صاحب یا نواز شریف صاحب سے رابطے میں ہیں؟ ہاں جی، بس یہی ٹھیک ہو گیا۔ سیاستدان دیکھیں، سیاستدان اگر سیاستدان ہو، سیاست کرتا ہو، تو سیاستدان چونکہ یہ دعویٰ نہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اور سیاستدان جو کبھی رابطے اپنے منقطع نہیں کرتے۔ جی جناب، آپ بتائیں۔ اچھا جی، اب احتجاج جو اپوزیشن ہے کسی بھی دور میں آپ دیکھ لیں، اپوزیشن کے لیے آکسیجن ہوتا ہے احتجاج، بالکل، اور جس کو احتجاج کرنا آتا ہو اور اس کو موقع مل جائے اپوزیشن میں آنے کا، اس کو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ یہ تو سونے پہ سہاگا ہے نا۔ جی، ہمیشہ پارٹیاں اگر فلورش کرتی ہیں، مضبوط ہوئی ہیں، تو وہ اپوزیشن کے دور میں بھی ہے۔ ٹھیک، حکومت میں آ کے تو تنقید ہی تنقید ہوتی ہے نا، ایسا ہی ہے۔ حکومت میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو بے تحاشا ایسے ایشوز ہیں جن پہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو فیس کرنی پڑے گی اس پہ تنقید۔ تو آپ کو یہ پولیٹیکل سچویشن ورسٹ نظر آئی ہے؟ ان تمام لوگوں کو جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ان کو جواز بھی مل گیا ہے نا، جواز بھی ان کا بڑا مضبوط ہے کہ الیکشن کی دھاندلی اور اس کے ساتھ باقی بھی، جس طرح مولانا صاحب کی بات کر رہے تھے، وہ لوگ جو ماضی کی حکومت کے الائی رہے ہیں، پی ڈی ایم کے الائی رہے ہیں، جس میں اچک زئی صاحب بھی ہیں، اختر مینگل صاحب بھی ہیں، مولانا صاحب بھی ہیں، وہ بھی احتجاج کی بات کر رہے ہیں۔
اور اس کے باوجود حکومت جو ہے ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو ان کے لیے تو اس سے گولڈن چانس ہو کوئی نہیں سکتا کہ یہ اپنی آکسیجن جو ہے نا اس کو انہیل کریں اور فائدہ اٹھائیں, اپنی پارٹی کو مضبوط کریں. جہاں تک اختلافات کی بات ہے نا, ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں. بالکل کی ہے. کوئی پارٹی ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر اختلاف رائے نہ پایا جائے. کچھ لوگوں کی اپنی ذاتی آراء ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کی کچھ ایسی شخصیات, ایسے چہرے ہوتے ہیں جن کے کہے ہوئے الفاظ وہ پارٹی پالیسی کے وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ذاتی حیثیت میں کوئی بندہ کوئی بھی بات کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں ہم نے بڑی گفتگو سنی جو ٹاک آف ٹاؤن بھی بنی, جوید الطیف صاحب کی گفتگو, رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو, لیکن جب بھی اس پہ پارٹی لیول پہ بات کی جائے وہ کہتے ہیں ان کی ذاتی یہ رائے ہو سکتی ہے. تو یہ پارٹیوں کے اندر یہ اس قسم کا اختلاف رائے ہونا اچھی بات ہے, اور جمہوریت کا حسن بھی یہی ہے کہ اختلاف رائے ہوتا ہے. اور پارٹی کی اصل جو چیز ہے نا قیادت, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنے, تنقید بھی سنے. اس حوالے سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو. اس کے اندر یہ کلچر پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو نچلے کارکن ہیں یا نچلی جو لیڈرشپ ہے ان کی تنقید سنتے بھی ہیں اور تحمل سے اس پہ اوپر غور بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب یہ دیکھنا ہے کہ جن وزارتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وجہیں کون سی ہو سکتی ہیں, کون سے اہم قلمدان جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں, وہ کون سے اہم منصب ہو سکتے ہیں, یہ بھی وقت بتائے گا. لیکن جن احتجاج کی حوالے سے بات کی جا رہی ہے, فضل الرحمان صاحب کی مووز کیا ہوں گی, یہ بھی وقت بتائے گا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں ایک لمبے عرصے بعد ایک اچھی خبر آ رہی ہے ہماری معیشت کے حوالے سے. سعودی عرب کا ایک وفد جو ہے 50 ارکان پہ مشتمل پاکستان پہنچ چکا ہے اور اپنے ساتھ ایک انویسٹمنٹ بھی لا رہا ہے. 15 ارب روپے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے جس میں 30 سے زائد کمپنیز جو ہیں ان سے رابطے بھی کیے جائیں گے, کچھ چیزوں پہ تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا, جس سے ریلیٹڈ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ہماری معیشت کے حوالے سے تمام تر چیزیں چینج ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں. اس سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر بھی موجود تھے, جہاں پر محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور کافی ڈیٹیلز میں کچھ چیزوں کو ڈسکس بھی کیا گیا تھا. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہمیشہ کی طرح جہاں پر پاکستان جب کبھی پرابلم میں آتا ہے تو ہمارا اسلامی ملک جو ہے سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. آج وہ ٹائم بھی آ چکا ہوا ہے, انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں, لیکن دوسری طرف پہ IMF کا پریشر بھی کافی زیادہ ہے. ایک طرف پہ 15 ارب ہے اور دوسری طرف پہ IMF کی جانب سے ملنے والی جو رقم ہے کیا وہ ہمارے لیے کافی رہے گی یا یہ رقم ہمارے لیے کافی رہے گی. اور اس کے بعد جو IMF نے پلان اپنا بنا کر دیا ہے, جس طرح سے ٹیکس لگانے ہیں, جس طرح سے چیزوں کی قیمتیں بڑھانی ہیں, اب گورنمنٹ ان کو کس طرح سے ڈیل کرے گی. اپنے پینل سے پوچھتے ہیں. اعظم صاحب, ہم نے لاسٹ بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ IMF اپنا پروگرام لے کر آ رہی ہے اور IMF نے ساتھ میں اپنی تجاویز بھی دی ہیں کہ آپ نے کن کن چیزوں میں کس کس طرح سے قیمتوں کو بڑھانا ہے اور کیا کیا کرنا ہے. اب سعودی عرب کی طرف سے بھی ایک اچھی خبر آ چکی ہوئی ہے کہ انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ بھی قریب ہے, اس تمام تر سچویشن کے اندر کیا ایک عام آدمی پہ بوجھ کم پڑے گا, ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں فائدہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو قرض ہے جی, ایک امداد ہے. اب یہ جو انویسٹمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ نہ قرض ہے نہ امداد ہے. جی, یہ بیسیکلی بزنس ہے, اور بزنس جو کرتا ہے وہ ظاہر اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. جی, ہمیں اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو بین الاقوامی کمپنی ہیں یا ملٹی نیشنل جن کو ہم کہتے ہیں, ان کا ٹرسٹ نہیں ہے. ٹرسٹ نہ ہونے کی کچھ بڑی خاص وجوہات ہیں, جس میں سب سے پہلا ہے ہمارا انصاف کا نظام. بالکل. دوسرا, پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر, وہ ہم فضا فراہم نہیں کرتے سرمایہ دار کو جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے, جس میں اس کی جان, اس کے مال کا تحفظ جو ہے وہ اسٹیٹ کرے. جی, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنا پہ جو انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں وہ کسی ملک میں جاتا ہے. جی, پاکستان میں ایک کمپنی ہوا کرتی تھی بہت بڑی بین الاقوامی, ہبکو, اور نہیں ہبکو نہیں کوئی اور تھی, محترم بینظیر بھٹو کے دور کی بات ہے, بہت بڑی کمپنی تھی, میں معذرت اس کا نام بول رہا ہوں. وہ کمپنی پاکستان سے ملٹی نیشنل اس لیے وائنڈ اپ کر گئی تھی کہ انہیں عدالت سے انصاف نہیں ملا تھا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس چائنیز انجینئرس, ہمارے جیپنیز انجینئرس کراچی کے اندر, ان کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں. بالکل ہوئے ہیں. ان کی جان خطرے میں آ جاتی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا, سب سے پہلے ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا آنا
बड़ा खुश आइंद है बिल्कुल कि सरमायाकार पाकिस्तान में आएंगे, सरमायाकारी करेंगे, लेकिन वो 2-3 सेक्टर हैं जिसके अंदर सऊदी अरब सरमायाकारी करने में इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है, जिसमें एक मादनियात है जी, रेकोडिक जिसको हम कह रहे हैं, उसके ऊपर उनका इंटरेस्ट है। दूसरा एग्रीकल्चर है, तीसरा ऑयल है, ऑयल रिफाइनरी उनका लगाने का यहाँ पे एक इरादा है। और लेकिन जो इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर साहब का एक इनिशिएटिव था ग्रीन पाकिस्तान, उसके लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त जो सऊदीज़ हैं या गल्फ़ के लोग हैं उनको इस तरफ जो है राग़ब किया जा रहा है कि वो इस पर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि पाकिस्तान में जो मल्टी नेशनल्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट आएगी, एग्रीकल्चर को हम फ़रोग़ देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपनी गंदम नहीं संभाल पा रहे। अब हमारी ये गंदम वाला जो इशू है ये पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा स्कैंडल बन के सामने आएगा कि कल को एग्रीकल्चर में जो लोग आएंगे वो देखेंगे कि यहाँ पे तो स्टेट की पॉलिसीज ही नहीं है इतनी सपोर्टिव कि वो यहाँ पे काश्तकारी शुरू करें। हमें ये चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी, इस किस्म के जो स्कैम्स हैं उनका कला कमा करना पड़ेगा, फिर उनकी जो लाइफ और उनकी इन्वेस्टमेंट है उसकी सिक्योरिटी का उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। उसके बाद दूसरी बात है कि इन्वेस्टमेंट आती है वो सालों पर मुहित होती है, वो फौरी तौर पर नहीं आती। सऊदी अरब ने हमें को $15 अरब या $20 अरब हमारे हवाले नहीं करने, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन अगर हम इंश्योर करते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट देने में, तो बाकी दुनिया को कम से कम नज़र आएगा कि जी वहाँ पे सऊदी काम कर रहे हैं या दूसरे दुनिया के लोग काम कर रहे हैं, लिहाजा जो सरमायाकार है वो उस तरफ राग़ब होगा। दूसरा इसकी एक बुनियादी वजह थी IMF के साथ हमारा प्रोग्राम मैच्योर होना या ना होना, ये उस पर भी डिपेंड करता था। जब माजी में हम गए हैं PDM के दौर में IMF में गए हैं, तो IMF ने उस वक्त जब हमें थोड़ा सा लटकाया था उसमें UAE और सऊदी अरब और चाइना, इन तीनों का उस कंडीशनल था कि पहले आप IMF के साथ अपनी डील जो है इंश्योर करें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपको इमदाद दे रहे हैं। जब IMF के साथ आपकी डील मैच्योर हुई तो आपको ये वाली खबरें आनी शुरू हो गई। तो लिहाजा हमारी फौरी ज़रूरत जो है, जिस तरह हम कहते हैं कि पिछला कर्ज उतारने के लिए अगला कर्ज लेना पड़ रहा है, वो IMF है, क्योंकि वो इन कैश आपको मिलना है। ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये लॉन्ग टर्म काम है जिसका आने वाले वक्त में ज़रूर हमें फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन फौरी तौर पर उसके हमारी मईशत के ऊपर कोई ऐसे असरात नहीं पड़ेंगे। ठीक हो गया। नौशाद साहब, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लेकिन जैसे आज़म साहब ने कहा कि अभी वो भी आगे कुछ ग्राउंड पे रियलिटीज़ को देखेंगे, फिर चेक एंड बैलेंस होगा, फिर उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी टाइम पर हमारी एक किस्त भी आने वाली है IMF की, और उनकी शराइत भी ऑलरेडी हमारे सामने आ चुकी हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये इस सिनेरियो के अंदर गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकती है, और ये बिलखसूस सऊदी अरब से एक वफ्द का आना, आप इसे कितना खुशाइन देख रहे हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं पहले बता दूं कि वो पाकिस्तान को जो किस्त का मामला है वो क्लियर हो चुका है जी, बिल्कुल। अब नए प्रोग्राम की बात हो रही है जो 6 से 8 अरब डॉलर का है। दूसरा जो उसमें मामला, देखिए ये जो चॉइस साहब जिस वक्त की बात कर रहे थे, पाकिस्तान IMF प्लान में नहीं गया था। पाकिस्तान IMF प्लान जो पाकिस्तान की तरफ से मामलात ख़राब हुए थे उसको कोशिश करता रहा पहले कि वो मामला दुरुस्त हो जाए, अपनी जगह पे आ जाए, वो नहीं आ पाए समहाउ फॉर एनी रीज़न। लेकिन उसके मुकाबले में आपको एक जिसे कहते हैं ना इमरजेंसी टाइप का एक प्लान अरेंजमेंट आपको दे दिया गया, जिससे आप अपने मामलात को चलाएं। अब 2-3 मसाइल हैं, ये 3 सरमायाकारी को भी फ़िलहाल एक साइड पर रख दीजिए। जो हमारे मसाइल थे वो ये थे कि हमें अपने जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको इस हद तक, एक मखसूस हद तक हमें कायम रखना है, क्योंकि अदरवाइज़ फिर आप डिफ़ॉल्ट स्टेट की तरफ चले जाते हैं। तो उसके लिए फिर ये जो सऊदीज़ वैसे भी ओवरऑल भी जो हमें हमारे दोस्त मालिक पहले इमदाद दिया करते थे, उन्होंने इमदाद के मामले में तो अब कोई मामला वैसा नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि जी आप हमसे पैसे ले लें, इनको रख लें, लेकिन ये है कि ये इमदाद नहीं है, आप हमें वापस कर दीजिएगा जब आप कर सकते हैं। उधार था ना एक, वो बेसिकली वहाँ रखने के लिए स्टेट बैंक में रख के आप डिफ़ॉल्ट से बच रहे हैं, जिसमें चीन ने भी दिए, सऊदी अरब ने भी दिए, UAE ने भी दिए। अब ये जो असल जो चीज़ है, देखें, हम ना इमदाद चाहते हैं, ये हमारा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि हम इमदाद भी नहीं चाहते, हम आपसे कोई रिलीफ नहीं चाहते, हम आपसे बिज़नेस करना चाहते हैं। अब बिज़नेस के अंदर यकीनन ये जो इन्वेस्टमेंट है वो बेस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। ज़रा थोड़ा सा जो मिडल ईस्ट की तरफ से सरमायाकारी का हमें एक और एडवांटेज ये होता है कि वहाँ से यूजुअली लेबर नहीं आती साथ, क्योंकि वहाँ पर कोई लेबर का इतना मामला नहीं, लेबर यहाँ से वहाँ जाती रही है। सो
وہاں سے جو انویسٹمنٹ آئے گی اس کے اندر ہماری جو اپنی لوکل لیبر ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا وہ بڑی آسان ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جہاں پہ جیسا چائنا کی یہ ہے کہ چائنا کی بہت ساری لیبر بھی یا ان کی جو اوپر رینک ہیں انجینئرز ہیں یا وہ آتے ہیں ٹیکنالوجی شفٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہاں پہ جو ہم نے انویسٹمنٹ ابھی یہ جو ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں, مجھے ریفائنری سے یاد آیا, یہ ریفائنری کی جو ڈیل ہے نا یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں ہوئی تھی, جب اس سے پہلے جو 2018 سے پہلے کی جو حکومت بنی جو تھی جو شاہد خاقان عباسی کی, یہ اس وقت کی ریفائنری ہے. اور اس کے بارے میں بعض اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ ایک دفعہ یہ اس پہ بات کی گئی پاکستان کی طرف سے, تو باقاعدہ سعودیز نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یار آپ لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں, آپ نے تو ابھی پیپر ورک تک کمپلیٹ نہیں کیا, تو ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کیسے دے دیں, آپ پہلے پیپر ورک تو کمپلیٹ کریں. یہ بھی بات ایک دور کے اندر ہوئی آج سے 2-3-4 سال پہلے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ اکیلی جو ریفائنری ہے گوادر میں اگر وہ لگا لیتے ہیں وہ 10-12 ارب ڈالر کا تو وہ ایک پروجیکٹ ہے, لیکن یہ جو اب انویسٹمنٹس آ رہی ہیں یہ 10-15 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹس ہیں, یہ بات درست ہے کہ یہ ایسے نہیں آئیں گی, یہ پتہ نہیں ہو سکتا اس میں کوئی 3 سال کے پروگرام ہوں گے, کوئی 5 سال کی ہوگی, کوئی اس سے بھی شاید لمبی ہوں, کوئی شارٹ ٹرم بھی ہوں. لیکن چونکہ ایگریکلچر کے اندر ہماری اپنی یہاں کی جو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں SIFC جس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ جو بھی زمین لیز کرتے ہیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ اس لینڈ کو ٹھیک کرتے ہیں, اس کے اوپر جو پیسے لگتے ہیں لگا کے اس کو فوری طور پہ قابل کاشت بنا کے تو اس سے پروڈیوس کی جائے چیزیں جو بھی سعودی عرب کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو جو ہماری سچویشن ہے اس سچویشن کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرمایہ کاری پاکستان میں آنا یہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے خوشائند ہے. اس حساب سے بھی جب سی پیک آ رہا تھا تو 30-32 ارب ڈالر کی جب بات ہو رہی تھی انیشلی, تو لوگ یہ کہتے تھے کہ سی پیک کی اگر 30-32 ارب ڈالر کی یہاں انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی تو اس کے اگینسٹ آپ کے اوپر مزید کئی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ادروائز ہو جائے گی, کیونکہ یہ انفراسٹرکچر آپ کھڑا کر رہے ہیں. اسی طرح سے جب آپ SIFC کے تحت ایگریکلچر لینڈ وہ بنا کے دے رہے ہیں, چیزیں کر کے دے رہے ہیں, یا مائننگ کے لیے ان کو اپرچونٹی دے رہے ہیں, پھر اس کے اندر بہت سے دوسرے لوگ بھی آئیں گے, تو آپ کے ہاں اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معیشت میں $100 بلین انجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, تب آپ کی معیشت جو ہے وہ آپ کے ان قرضوں کا بوجھ سہار سکے گی جو اب آپ کو جن کو اتارنے کے لیے قرض لینے پڑتے ہیں. پھر آپ کہیں جا کے اپنا ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی, یا جو ڈیٹ کو کنٹرول کریں یا ڈیٹ مینجمنٹ کر پائیں گے. ٹھیک ہے, ڈیفیسٹ پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے, لیکن اعظم صاحب ابھی ہم نے دیکھا کہ ابھی تو بات کی جا رہی ہے نا, ابھی تو آنی ہے, قسطیں بھی آنی ہی ہیں, ابھی پروگرام بھی ترتیب دینا ہے, بجٹ کی طرف بھی بڑھنا ہے. کچھ دنوں میں کچھ چیزوں کی قیمتوں میں تھوڑی سی کمی بھی دیکھی گئی ہے, کیا یہ مصنوعی طور پہ قیمت جو ہے وہ کم کی جا رہی ہے, یا جس ڈیفیسٹ کی طرف اشارہ بھی کیا جا رہا ہے ہم اس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں, ہم نے اسے بھی کنٹرول کرنا ہے, پھر انویسٹمنٹس بھی آنی ہے, اور IMF اپنا پروگرام آلریڈی بتا چکا ہے کہ آپ نے اتنے ٹیکس لگانے ہیں. اچھا فیضا, یہ اپنی پرسیپشن جو ہے نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کمی ہوتی ہے. کمی ہو رہی ہے صرف کموڈیٹیز میں. ٹھیک, دیکھیں اگر ایک فصل آتی ہے, وہ جس طرح گندم کی فصل ہے, اس وقت گورنمنٹ کی جانب سے جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کسان سے نہیں کی جا رہی. گندم اوپن مارکیٹ میں جا رہی ہے, کسان بیچارہ بلیک میل ہو رہا ہے, گندم آپ کو سستے داموں مل رہی ہے, یہ کچھ دیر کے لیے ہے. اس کے بعد جب انویسٹر نے اٹھا لینی ہے, یہی گندم سونے کے بھاؤ بکے گی. اسی طرح آپ کی سبزیاں اور پھل ہیں, کیونکہ جو پیرشیبل آئٹمز ہوتی ہیں ان میں اتنا مارجن نہیں ہوتا کہ آپ ان کو ہفتوں یا مہینوں کے لحاظ سے سٹور کریں, کیونکہ اس کے پیچھے تازی فصل آ رہی ہوتی ہے. اس لیے جب ایک فصل وافر مقدار میں آ رہی ہے مارکیٹ میں تو اس کی پرائسز نیچے جاتی ہیں, لیکن جیسے ہی وہ تھوڑی سی کم ہونی شروع ہوتی ہے پرائسز اوپر جاتی ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جو خشک چیزیں ہیں, خشک اناج جو پیرشیبل نہیں ہے, یا جو امپورٹ سے جو منسلک ہیں یا ڈالر سے منسلک ہیں, اس میں آپ مجھے بتائیں کسی ایک چیز کی قیمت کم ہوئی ہے, بلکہ وہ اوپر جا رہی ہے, اوپر بڑھ رہی ہے, وہ نیچے نہیں آتی. اصل میں یہ جو سبزی اور فروٹ کی نیچے آتی ہیں, بنیادی طور پر تو یہ بھی وہ کسان ہے جو اس کو اگا رہا ہے, اس بیچارے کو مارکیٹ کے جو پریشر ہے اس کو آگے سے فیس کرنا پڑتا ہے, اور اس کو اپنی قیمتیں جو ہے نیچے لانا پڑتی ہیں. اصل چیز ہے جہاں پہ کنٹرول کی ضرورت ہے وہ چیزیں جو سٹاک کی جاتی ہیں, جو ملٹی نیشنلز کمپنی یا ہماری نیشنل کمپنی جن کو پروڈیوس کرتی ہیں, اور گورنمنٹ کا جن کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, وہ چیک اینڈ بیلنس ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہاں پہ من مانی کی جا رہی ہے. اس میں ہمارا سٹاکسٹ بھی ہے, ہمارا ہول سیلر بھی ہے, ہمارا ریٹیلر بھی ہے, وہ اپنی مرضی کی قیمتیں لگا کے وہ بیچ رہا ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اب جس طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں کارٹل آپ کو نظر آتے ہیں, جس میں ایک چینی ہے فار ایگزامپل, چینی آپ دیکھتے ہیں چینی کی قیمت اوپر چلے گی, چینی کی نیچے چلے گی. وہ ایک آپ نے شاید ورڈ سنا ہو, جو جوے کی ایک قسم ہے سٹا,
चीनी ऐसी एक आइटम है जिसके ऊपर बाकायदा मार्केटों में सट्टा होता है, ठीक। जुआ खेला जाता है जिसके ऊपर, और उसके अंदर कीमत ऊपर नीचे आ रही होती है। ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की एक मार्केट की साइंस है इसकी। अब यहाँ पे हुकूमत का कंट्रोल आ जाता है कि अवाम को उसकी कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए, या जो मार्केट में जो उसकी रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट उसकी कंपेटिबिलिटी को सामने रखते हुए उसकी कीमतें का तयन करना। लेकिन वहाँ पर हुकूमत का वो वाला रोल हमें नज़र नहीं आ रहा। रमज़ान के अंदर आपने देखा आपको कहीं प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ या प्राइस कंट्रोल वाली टीमें नज़र नहीं आई। नहीं ऐसा हुआ। ये बेसिकली यहाँ पे हुकूमत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आज आप किसी भी चीज़ के लिए मार्केट में चले जाएं, आपको चाहे टूथपेस्ट लेना है, चाहे आपको कोई भी चीज़ है, आपको डॉलर के रेट से मुंसलिक करके वो आपको बेच रहे हैं। यस, ऐसा ही हो रहा है। नौशाद साहब, बजट की हवाले से बात की जाए तो अभी बजट भी पेश करना है आवाम के लिए, तो हमने देखा था इससे पहले भी कुछ मतलब कहा गया है, कुछ तजावीज़ दी गई हैं कि आप किस तरह से टैक्स लगा सकते हैं, पेंशन्स के ऊपर लगाया जा सकता है। फिर इसी तरह से कुछ चीज़ों के बजट जो है उनको अभी भी ज़राए ख़बर ये दे रहे हैं कि तरतीब दिया जा रहा है, जिसमें दफ़ाई बजट भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये बजट पेश करना भी कितना बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए, आप इसे किस तरह से सम अप करते हैं इस सारे टॉपिक को? अच्छा, दो एरियाज आप शायद आपने इंडिकेट किए हैं। एक तो यह है कि गवर्नमेंट की बजट प्रिपरेशन क्या होंगी, लेकिन जो IMF के साथ हम नेक्स्ट प्लान में जा रहे हैं वहाँ पे जो तजावीज़ सामने आ रही हैं, देखें हमेशा याद रखें, IMF जब भी कोई चीज़ कहता है उसका तनाजुर सिर्फ एक होता है। वो ये कहता है कि मैंने आपको 100 रुपया देना है, वो जज ये करता है कि क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप ये 100 रुपया मुझे लौटा सकते हैं कि नहीं लौटा सकते। जिस तरह हमारे बैंक्स, आम बैंक्स करते हैं कि वो देखते हैं आपकी कैपेसिटी, देखते हैं अहलियत, देखते हैं कि आप वापस कर सकते हैं। अब उन्हें ये लगता है कि आपको फाइनेंसेस का ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो आपको सजेशंस देते हैं। ठीक है, ये जो पेंशनर्स की उसके अंदर या टैक्स नेट बढ़ाने की या एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की या रिटेलर, ये सारी वो प्रपोजल्स होती हैं जो वो आपको देता है कि आपके पास यहाँ पे गुंजाइश है, ये आप कर सकते हैं। अब उसमें गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट उसको कैसे प्रायोरिटाइज, जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ये बड़ा आसान तरीका है कि जनाब आप इधर पेट्रोल जो सेल्स टैक्स बढ़ाओ और लोगों से पैसे ये बिजली के बिलों में डालो और डाल के ले लो, क्योंकि ये आसानी से मिल जाते हैं। उसके अगेंस्ट टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा, तो हालत ये है कि आप कहेंगे आप वो जो टैक्स दोस्त स्कीम कराएंगे तो वहाँ पे 78 बंदे जो हैं वो रजिस्टर करवाएंगे रिटेलर्स। इस मुल्क के अंदर आप हालात देखिए ना कि क्या है, यानी ताजर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई जाए गवर्नमेंट वॉलंटरली, और कितना टैक्स, मेरा ख्याल थोड़ा नॉमिनल सा टैक्स है, उस पर भी आपको 70, 72, 78 बंदे रजिस्टर कराएं, कोई 110, 15, 20 या 200 दरखास्तें आए, और ये आपका टोटल ऑपरेशन है फ्रॉम ट्रेडर्स रिटेलर्स। ठीक, अब देखें मैक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की बात है, इसमें कुछ मैक्रो इकोनॉमिक होते हैं, कुछ माइक्रो इकोनॉमिक होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है, जो मईशत के अपने मामला हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट है, जिसमें आपके ये ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जिसमें आपके कर्जों की डेट मैनेजमेंट के मामला, ये एक लेवल है जो डिफॉल्ट की तरफ लेके जाते हैं, जो हमने पिछले दिनों जिससे हम गुजरे हैं। जो गवर्नेंस की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, जो हुकूमतों के करने का यहाँ पे काम होता है, वो यहाँ पे लोकल में करते हैं। 700 रुपये आटे के थैले की कीमत कम हुई, 4 रुपये यहाँ रोटी की कीमत पंजाब में कम हुई, वो करने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं। रमज़ान में जो कुछ हम देख रहे थे, हम उस वक्त भी ये कहते थे, ये बात कहते हैं कि जी अगर गवर्नमेंट अपने स्ट्रिक्ट उससे नज़र रखे तो ये प्राइसेस में 10-15-20% की कमी तो की जा सकती है। लेकिन जो चीज़ 100 रुपये की आपको इस वक्त मिल रही है, वो 2 रुपये की नहीं हो सकती अभी फौरी तौर पर। उसके लिए उसके पीछे जो मुहरकात हैं उनको आपको पहले पीछे ईज डाउन करना पड़ेगा, उनकी कॉस्ट जो है उसको कम करना पड़ेगा, फिर इसकी आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना प्राइस डाउन कर सकते हैं। प्लान भी बनाना पड़ेगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, IMF की तरफ से किस्त भी आ रही है, और बंदे को रिलीफ भी पहुंचाना है, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं गंदम के हवाले से। गंदम की इंक्वायरी चल रही है और उस हवाले से मज़ीद पेशरफ ये भी रही है कि साबिक वज़ीर ख़जाना जो हैं वो पेश नहीं हुई हैं कमेटी के सामने। दूसरी तरफ पर साबिक निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो तमाम तर एक किल्लत क्रिएट की गई थी, ये एक मसनूई किल्लत थी जो सूबों की जानिब से थी, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और इसी के साथ साथ एक TV इंटरव्यू के अंदर साबिक निगरान वज़ीर फूड सिक्योरिटी जो हैं उनका ये बयान सामने आया है, जिसमें कौसर अब्दुल्ला साहब ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि
جی انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ابھی کیپیسٹی ہمارے پاس اتنی نہیں ہے, ہمیں نہیں منگوانا چاہیے, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت کی بیوروکریسی جو ہے وہ اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ شاید کام نہیں کرنا چاہتی تھی, وہ ہمیں بڑا نان سیریسلی ڈیل کر رہے تھے, اور اس تمام تر سینیریو میں میرا کوئی بھی لنک نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب مزید آگے چینی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ چینی کی درآمد کے حوالے سے بھی سخت جو ہے وہ انکوائری کی جا رہی ہے. اعظم صاحب, یہ اسکینڈل تو بہت بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. کل آپ نے کہا تھا کہ ابھی ایک اسکینڈل, اس طرح کے کئی اسکینڈلز بھی ابھی آنے باقی ہیں. یہ کچھ چیدہ چیزیں تھیں جو میں نے ابھی شیئر کی ہیں, بڑی ڈیٹیل کے اندر چیزیں کہی گئی ہیں, اور جو سابق نگران فوڈ سیکیورٹی ہیں ان کی طرف سے بہت چیزوں کا انکشاف بھی کیا گیا ہے, جس میں انہوں نے بیوروکریسی کو بھی شامل کیا ہے. تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا, کچھ لوگوں کی توجہ تھی اسمبلیاں لوٹنی ہے, جی, کچھ لوگوں کی توجہ تھی مال لوٹنا ہے. سارے اپنا اپنا کام کر رہے تھے. کچھ اسمبلیوں کی بندر بانٹ پہ تھے, کچھ مال کی بندر بانٹ پہ. اب آنا شروع ہو گئی ہیں نا چیزیں باہر. یہ ابھی میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ابھی یہ ایک اسکینڈل ہے جس پہ کسان نے شور مچایا تو وہ آپ کے سامنے آیا. بے تحاشا ایسی چیزیں ہوں گی جو ایسا ایسا ٹائم کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی. اب اس میں اگر کہتا ہے جی بیوروکریسی نے من مانی کی, تو کہاں تھی حکومت کی ریٹ آپ کی؟ آپ کو اگر نگران حکومت میں بحیثیت وزیر اعظم یا وزراء آپ کو وہاں پہ بٹھایا گیا تھا تو آپ کا کام کیا تھا؟ بالکل. آپ اس وقت تو آپ اتنے طاقتور نظر آ رہے تھے, کوئی منتخب حکومت ہمیں اتنی طاقتور نظر نہیں آئی جتنی طاقت سے آپ نے حکمرانی کی اس وقت. نہ آپ نے آئین کا خیال کیا, نہ قانون کا خیال کیا, دھجیاں اڑا دیا آپ نے. لیکن اس وقت آپ کو جو ہے نا, اس وقت تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا, بلکہ یہ ہمارے جو سیاستدان آج جو بھگت رہے ہیں یہ آپ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, ان کے لوگ بھی آپ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. اب آج آپ کے اوپر جب الزام سامنے آیا تو آپ کمیٹی کے سامنے بھی نہیں آ رہے. یہ آج کی حکومت کی ریٹ کا ہے. میں تو یہ پوچھتا ہوں آج کی حکومت کی ریٹ کا ہے. اگر انہوں نے کوئی انکوائری یہاں پہ شروع کی ہے اور جن ذمہ داران کو وہ سمجھتی ہے حکومت اور ان کو انکوائری کمیٹی نے بلایا ہے اور وہاں پہ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے, اس کا مطلب آج بھی ریٹ نہیں ہے اس حکومت کی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا, ان کی اپنی کریڈیبلٹی کا معاملہ بھی ہے اور حکومت کے ریٹ کا معاملہ بھی ہے. دوسرا, قوم کا پیسہ لوٹا گیا ہے. ابھی ہم IMF کی بات کر رہے تھے, $1 ارب کے لیے ہم اس میں سے نکلے ہیں ایک کرائسس میں سے, اور وہ کرائسس کیا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کے اس پہ کھڑے ہوتے کہ ہم ڈیفالٹ ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, $1 ارب چاہیے. انہی دنوں میں یہ $1 ارب سے زیادہ ڈالر آپ باہر بھیج رہے تھے. وہ کہاں سے آیا وہ پیسہ؟ 1 ارب 10 کروڑ. 1 ارب 10, وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ پیسہ کس طرح FBR نے یا اسٹیٹ بینک نے اس کو باہر جانے کی اجازت دی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کو آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. یہ موجودہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی رسپانسبلٹی اور ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے والا معاملہ ہے. اگر اس کو حل نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آگے بھی حکومت ایسے مٹی پاؤ پروگرام چلتا رہے گا. اگر سابقہ وزیر خزانہ, سابقہ وزیر اعظم, سابقہ بیوروکریسی اس میں انوالو ہے, بھئی آپ اپنا جو ہے نا کردار ادا کریں, حکومت ہونے کا یا وزیر اعظم ہونے کا ثبوت دیں اور ان کے خلاف جو کارروائی بنتی ہے وہ کریں. اور جو آپ کے دور میں 100 ارب روپے کی گندم جن لوگوں نے امپورٹ کی ہے, جس میں 98 کروڑ سم تھنگ کی, وہ چاہے سیکٹری انوالو ہے, آپ کا کوئی وزیر انوالو ہے, کچھ اور لوگ انوالو ہے, انہیں بھی سامنے لے کے آئیں, کٹہرے میں کھڑا کریں ان کو بھی. آپ اس طرح جو ہے نا جان نہیں چھڑا سکتے, کیونکہ اس کے پیچھے جو بحران نظر آ رہا ہے وہ اتنا بڑا ہے. آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ پاکستان کے 300-350 ارب روپے کا نقصان ہو گیا. جی نہیں, اس سے کئی گنا زیادہ نقصان ان کسانوں کا ہو گیا جو گندم لے کے باہر بیٹھے ہیں. اوپر سے بارشوں کا موسم ہے اور جس کھیت کے اندر گندم کی کٹائی ہوتی ہے, گندم پڑی ہوتی ہے, وہاں پہ اگر بارش پڑتی ہے وہ گندم کالی ہو جاتی ہے, وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی. وہ والا نقصان اپنی جگہ پہ, مارکیٹ میں جو کسان کا استحصال اور بلیک میلنگ ہو رہی ہے وہ نقصان اپنی جگہ پہ, اور یہ جو خزانے میں سے لوٹ مار کی گئی ہے یہ اپنی جگہ پہ. آئندہ کی فصل کا جو نقصان ہوگا وہ اپنی جگہ پہ. شاہ صاحب 10 مئی کو کسان سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں. سابق نگران وزیر اعظم نے بھی سارا ملبہ جو ہے وہ بیوروکریسی پہ ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا بیوروکریسی اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور ایسا ہی کچھ انکشاف جو ہے وہ کوثر عبداللہ صاحب نے بھی کہا کہ بغیر دکھائے سمری جو ہے وہ اپروو کر لی جاتی تھی, اور بیوروکریسی جو ہے وہ کہتی تھی یہ تو 4 دن کے لیے آئے ہیں, ہم تو یہیں پہ رہیں گے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جو 4 دن کے لیے آیا تھا, مزے جھوٹے تو اس نے لیے ہیں نا سر. تو یہ جنہ کھا دی ہیں گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیڑ, یہ تو پھر جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوگا. تو یہ تو اب ان کو وہ جانے اور یہ حکومت جانے. اب آ جائیے اس حکومت, آپ دیکھیے یہ حکومت کے لیے, اس حکومت کے لیے یہ گندم کا ایشو انتہائی اہم ہے. بالکل. اور اس حکومت کے لیے یہ بلیسنگ ہے. آپ پوچھئے کیسے؟ دیکھیں, آپ حکومت میں آتے ہی
جب انکوائری انیشیٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی ہے, بالکل آ گئی ہے, اور آپ کے جو اس سے پہلے جو بھی تھے وہ لوگ جو بھی ہیں جس طرح بھی آئے ہیں, چاہے آپ کی مرضی سے آئے ہیں چاہے آپ کی مرضی کے خلاف آئے ہیں, لیکن ایک نگران سیٹ اپ آیا تھا. اس کے بعد آپ حکومت میں آئے ہیں, آپ نے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ان کو کچھ اختیارات بھی دیے تھے اور ان کے پاس ٹائم بھی تھا. اس دوران جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہر اس شخص پر ہے جو اس حکومت کا حصہ تھی, اس سے مبرہ نہیں ہو جاتا. اگر وزیر اعظم یہ کہے, مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب یہ کہیں آج کھڑے ہو کے کہیں پہ کہیں جی میں نے تو پتہ نہیں پنجاب والے نے کیتا سی, یا پنجاب والے یہ کہہ رہے تھے, تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ وزیر اعظم ہیں, دیکھیں نا آپ کو ادروائز پھر آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو نگران اس دوران نگران جو حکومت بنانے کی پھر تو وہ جگہ ہی نہیں تھی, وجہ ہی نہیں تھی, پھر آپ کو کس لیے رکھا گیا تھا؟ یہ ڈے ٹو ڈے بزنس چلانے کے لیے رکھا گیا تھا نا, یہی افیئرز ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی تو جو اس کی جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ بڑے ہوش ربا ہیں, وہ بڑے دلچسپ ہیں. وہ یہ ہیں کہ آپ کے ہاں گندم امپورٹ ہوئی ہے اجازت کے بغیر, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بھائی یہاں جہاز لگ چکے تھے, یہاں پہ گندم کے جہاز لگ چکے تھے, لوگ منگوا چکے تھے, اس کے بعد وہاں پہ سمریاں سائن ہوتی رہی ہیں. صحیح. تو جب ای سی سی کے یہ حالات ہوں گے یا اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو پھر کیسے یہ کہا جائے گا کہ جی فائزہ کا قصور تھا, چوئی صاحب کا قصور تھا, یا ایم صاحب کا قصور تھا؟ بھائی ایسے نہیں ہو سکتا نا, اس طرح کر کے جان چکی. اس حکومت کے لیے یہ بلیسنگ کیوں ہے؟ یہ بلیسنگ اس لیے ہے, دیکھیے ایک عام تاثر اس حکومت کے بارے میں یہ ہے کہ شہباز شریف یہ انڈسٹریلسٹ ہیں, یہ حکومت کسانوں کی طرف توجہ نہیں دیتے, یہ ان کے ساتھ ان کا استحصال کرتے ہیں. بھائی آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ آپ کسانوں کی بات سنیں بیٹھ کے. آپ نے جو انکوائری انیشیٹ کی آپ ہی نے کی ہے نا, آپ نے وہ کیس پکڑا ہے. جب آپ کو پتا چلا کہ یہ امپورٹ ہو رہی, کہاں سے ہو رہی بھائی, یہ 6 لاکھ ٹن میں نے تو کوئی اجازت نہیں دی, یا ای سی سی نے اجازت نہیں, کس طرح ہو رہی ہے؟ تو آپ اس کی انکوائری کر کے 350 ارب روپے کا نقصان, کیا نقصان نہیں ہے اس قوم کا, اس کے اوپر ملبہ ڈالا جا سکتا ہے. چوئی صاحب حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو یوز کرے, اس کو یوز کر کے آج لوگوں کو یہ بتائے کہ جناب جو ریاست نے فیصلہ کیا تھا, جس کی ہم بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر, کہ اس ملک میں اب یہ للے تللے نہیں چلیں گے, اب اس ملک میں مافیاز نہیں چلیں گے. ہم نے اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا, ہم نے ڈالر کی اسمگلنگ روکی, ہم نے ڈرگز کے خلاف کام کیا, ہم نے نارکوٹکس کے خلاف کام کیا. تو یہ اس وقت یہ وقت ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ اس کو یوز کرے, اس معاملے کو پورے طریقے سے کیفر کردار تک پہنچائے. ان لوگوں نو میٹر وٹ جو بھی تھے ان کو سزاوار ٹھہرائے, ان کو سزائیں دے, تاکہ عوام کا یہ اعتماد ضرور بحال ہو. کہ جو ہمیں کہتے تھے کہ جی ریاست نے فیصلے کر لیے ہیں, تو ریاست نے اگر فیصلے کر لیے ہیں تو اب فیصلے کے بعد تو اس چیز کی گنجائش نہیں ہوتی کہ جی میں چوئی صاحب کا دوست ہوں تو چوئی صاحب نے کر دیا تو گڑبڑ نہیں. بھائی یہی دوستیاں, یہی مسائل جو ہیں, دیکھیے نا کتنی دیر لگ رہی ہے کہ جی گندم پورٹ پہ لگ چکی ہے, اور یہاں پھر جو ہے نا وہ اس کے اوپر بحث کی جا رہی ہے کہ جی اس کے سائن کرا لے. $1 ملین میٹرک ٹن کی شاید اجازت دی گئی تھی, اس کے بعد آپ نے وہ 4 ملین میٹرک ٹن کی پھر آپ دیکھیے کیسا والا وہ سینسس ہوا تھا جی, اس سینسس میں اب آپ کی جو ہے نا کنزمپشن بڑھ گئی ہے, 4 ملین کا آپ کو ڈیفیسٹ ہے. کسی نے پوچھا نہیں بھائی کہ یہ ڈیفیسٹ 4 ملین جو ڈیفیسٹ آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ تو پہلے کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, اور اگلی جو گندم آ رہی ہے وہ بہتر گندم آ رہی ہے, اس کے پروجیکشنز موجود ہوتی ہیں, وہ بھی ان کو دی جا رہی تھی. سو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں, کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کو پسند نہ آئے, لیکن یہ سارا ملی بھگت کا کیس ہے, یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس کو جانے نہیں دینا چاہیے. اس کے اوپر اسی کے ذریعے آپ بیس بنائیں. آج اس کو ایگزامپل بنا لیں گے, دوسرے مافیاز کو آپ کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے آپ کسی مافیا کو کبھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے. ایگزیکٹلی. پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا چلتا ہے, اور جہاں پہ بات کی جا رہی ہے انکوائری کے حوالے سے, تو پھر انصاف کا تقاضا یہی کہتا ہے, جیسے منل کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی مجرم ہے تو سزا پھر قانون سب کے لیے برابر ہے اور سزا اس شخص کو ملنی چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بل بھی پاس کر لیا گیا ہے, جہاں پر اوور بلنگ کرنے کے اوپر 3 سال کی سزا کا بل جو ہے اسے منظور کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا خوشائن ثابت ہوگا. میرے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.